ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ گیا جو بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی خاص توجہ نازل فرماتے ہیں اور تم پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند و سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر خما و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں یاد دلا کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے اندر غور و فکر کرے، اور انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اے انسان یہ ساری کی ساری دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے اور تجھ کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ انسان کو اپنے پیدائشی مقصد کو پہچاننا چاہیے اور دنیا کے چکروں میں نہ پڑنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ فرمایا کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرتا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں۔ یہ مومن کی شان ہے کہ مومن دنیا میں تو ہوتا ہے لیکن دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا۔ مومن دنیا کے لیے نہیں، دنیا مومن کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی کہتے ہیں کہ انسان اپنے آقا کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہو اور اپنی مرضی کو مولا کی مرضی کے آگے گم کر چکا ہو۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ گویا کہ انسان کا مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا تعلق بھی احکم الحاکمین کے ایک حکم کے ساتھ ہے، اور وہ حکم اتنا اہم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک برابر چلا آ رہا ہے، اور یہ شرف بھی اس عبادت کو حاصل ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، خواہ وہ آسمانی مذاہب ہوں یا انسان کے خود ساختہ مذاہب ہوں، ہر ایک مذہب کے اندر اس کا کسی نہ کسی شکل میں وجود ملتا ہے، اور وہ ہے روزہ۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا سب سے متبرک اور عظمت والا کلام، جو کہ پہلی تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والا کلام ہے، اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین شر الشیاطین کو بند کر دیتے ہیں اور ثواب میں زیادتی کر دیتے ہیں اور عذاب میں خفت کر دی جاتی ہے۔ اور اس مبارک مہینے کے اندر ایک بڑی قیمتی رات آتی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور مزید احسان تو یہ ہے کہ اس زیادتی کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کتنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کے شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ گیا جو بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی خاص توجہ نازل فرماتے ہیں اور تم پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور تمہاری عبادتوں کو اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور تمام اعمال کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، اور یعنی
نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایک فرض کو ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 70 فرضوں کا ثواب کر دیا جاتا ہے۔ اور ہر رات خداوند کریم ایک منادی کراتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی روزی کا طلبگار جس کو رزق پہنچایا جائے۔ غرض ہے کہ وہ ذات اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی پھرتی ہے، اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک میں ہر دن 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو روزانہ جہنم کی آگ سے بری فرماتے ہیں، اور وہ سب کے سب وہ ہوتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اور رمضان کے آخری روز پورے رمضان میں معاف ہونے والے کے بقدر لوگوں کو دوبارہ سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفی روایت وما تأخر۔ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہور رمضان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ آج ذرا ذرا سے بہانوں پر روزے کو ترک کر دیا جا رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی اصل اور مضبوط کڑیاں 3 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، اور نمبر 3 روزہ۔ جو کوئی شخص ان کو ترک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اب وقت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی ہیں، اور اس مہینے کے اندر ہر وہ اعمال کرنا ہے جس سے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے پاس جائیں تو اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال کو دیکھ کر ہم سے خوش ہو جائے، ورنہ تو ہمارے پاس افسوس کرنے کے سوائے کچھ باقی نہ رہے گا۔ دوستو، ہے وہ عاقل جو آغاز میں سوچے انجام، ورنہ تو نادان بھی سمجھ جاتا ہے کھوتے کھوتے۔ صدا دور دو راہ دکھاتا نہیں، صدا دور دو راہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ میرے بھائیوں، خداوند کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔